السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ ورلڈ کپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پاکستان ایک کے بعد ایک شکست کے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی بھی لمحہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی دکھ نہیں پہنچتا رہتا، وہ چاہے پاکستان ٹیم کے ہارنے کا ہو، چاہے ٹیکسیشن کا ہو، چاہے ہمارے ملک کی فیلڈ پالیسیز کا ہو۔ لیکن ہم کرکٹ سے تھوڑا آپ کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ کو ذرا گہرے ایشوز پہ غور کرنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے ہیں پچھلی 2-3 حکومتوں کے اندر کہ جی ہم بہت بڑے بڑے معاہدے سائن کر رہے ہیں، بہت پیسے آنے لگے ہیں، ملک میں لہر بہر ہونے لگی ہے۔ لیکن جو ریسنٹ چائنا کا دورہ تھا، جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا دورہ تھا ٹو اندر نیشن اسٹیٹ، جہاں پہ آپ کی سارا سویلین گورنمنٹ اور ملٹری ہائی اینڈ بیوروکریسی انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے لونز، پیمنٹس، انویسٹمنٹ سیکیور کرنے۔ وہ پاکستان کی تصویر پیسے پینٹ کر رہے تھے چائنا کے اندر کہ یہاں پہ آئیں، سرمایہ داری کریں اور بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن حقائق جو آن گراؤنڈ ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے بالکل ٹھیک ملک نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو اس کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہے۔ جب ایک ملک کی اکانومی کے اندر نیشنل بینک کا سود کا ریٹ 20.5% ہو اور وہ بھی 1.5% گرنے کے بعد، تو وہاں پہ جتنا کیپٹل ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا جہاں پہ کاروبار کی لینڈنگ ہو سکتی ہے، لوگ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ بینکوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ریٹ اس لیے انکریز کیا تھا کیونکہ ہمیں یہ پیسے چاہیے تھے سرکار چلانے کے لیے، کیونکہ جب آپ کو بہت ہیوی ڈپازٹس ملتے ہیں بینکس کے اندر، تو جو نمبر 1 انسٹرومنٹ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے وہ سرکاری بانڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ پیسے دیتے ہیں بینکوں کو، وہ اٹھا کے وہ سرکاری بانڈز خریدیں، اس کے اوپر منافع کماتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری سرکار کے پاس کیش بالکل بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی تہمتیں وہ لگاتے ہیں پچھلی حکومت میں، لیکن یہ سچائی PDM-1 کی حکومت میں بھی تھی، یہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی تھی، اور یہ آج PDM-2 بھی ہے۔ ابھی ہم جو بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت سارے اور میجر بام شیل آپ کے اوپر ڈراپ ہوں گے۔ لیکن تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں گے کہ پاکستان سوٹیبل کیوں نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سرکار ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نیسسری ہوتی ہے۔ جب آپ کے وجود پہ ہی اتنے بڑے کوسچن مارکس ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو کلیئرلی فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کے ملک میں پیسے لگانے کے لیے۔ یہ چیز آپ چھپا نہیں سکتے۔ دنیا کے جتنے بھی انڈیکسز ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے، وہ آپ کے الیکشنز کو ایک شام کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی ہائبرڈ گورنمنٹ سٹیٹس کو بھی چینج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک اتھارٹیرین رجیم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی فریڈم آف اسپیچ کا انڈیکس دن بدن گری جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ تو صرف آپ کے الیکشنز فری اور فیئر نہیں ہوئے، جو حکومت فارم ہوئی ہے اس کے اوپر چیک رکھنے کی جو میڈیا ہے وہ بھی فری اور فیئر آپریٹ نہیں کرتا، اور پھر اس کے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ آپ پنجاب ایکٹ پاس کر دیتے ہیں، جس کے بعد فریڈم آف اسپیچ مزید ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی فورن انویسٹر، میجر نیشن اسٹیٹ، میجر MNC آپ کے ملک میں پیسے لگانا نہیں چاہے گا۔ اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ پاکستان گورنمنٹس اگر 5 سال پورا بھی کرتی ہیں تو ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ہر سال بجٹ ٹو بجٹ چینج کرتی ہیں، کیونکہ ان کے سر کے اوپر ایک میجر تلوار سود کی لٹکی ہوتی ہے جو انہوں نے مختلف لونز کی شکل میں واپس دینا ہوتا ہے۔ اس سود کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو پورا چائنا کا دورہ ہوا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی پازیٹیو چیز ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو غالباً 1.8 یا 2 بلین ڈالرز کی پیمنٹ چائنا کو دینی تھی ابھی، وہ ڈیفر انہوں نے کرا لی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی وکٹری وہاں سے ملی نہیں ہے، کوئی CPEC 2.0 لانچ نہیں ہونے لگا۔ آپ کو احسن اقبال صاحب جو بھی کہتے رہیں، یہ بات سچ نہیں ہے، بلکہ چائنا سے جو فیڈ بیک آیا ہے، موسٹ کمپنیز انٹرسٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی نہیں اویلیبل۔ کیونکہ ہسٹوریکلی جب انوالوڈ نیشن اسٹیٹس نے اور بڑی کمپنیز نے پاکستان میں انویسٹ کیا تو ان کے ساتھ ہم نے عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں۔ اگر ہم ریکو ڈک کا کیس اینالائز کریں تو ہم نے ایک بیوقوفانہ کانٹریکٹ بنایا تھا ایک کمپنی کے ساتھ جو نقصان دہ تھا ملک کے لیے، لیکن ان کو ہم نے سوورن گارنٹیز دی تھی۔ بعد میں ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ کہہ کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا، اس کو فالو تھرو نہیں کرے تو اسے کانسیکوینسز ضرور ہوتے ہیں۔ اور یہ ریکو ڈک کا جو کیس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود اس کو رن کر رہی تھی، اس کے خلاف مہم چلا رہی تھی، وہی بلکہ بندے اٹھا کے اس کی ہیئرنگ سے پہنچواتی تھی، اور وہی فرمز کو ہائر اور فائر کر رہی تھی جب یہ کیس چل رہا تھا۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے CPEC کے روٹ کے ساتھ کیا، اس کے بعد پوری دنیا کے انویسٹرز کو پتہ چل گیا یار جو چائنا کے پیسے کا وفا نہیں کرتا ہمارے پیسے کا کیوں کرے گا، کیونکہ چائنا دنیا کا اس وقت نمبر 1 گلوبل ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ ہر ملک چائنا کے ساتھ معاہدے سائن کرنا چاہتا ہے، ایون کہ ٹوٹا ہوا افغانستان، تباہ کن افغانستان، لوگ آپ کو کہیں گے کہ شکست کردہ افغانستان، وہ بھی بلینز آف ڈالر سے کانٹریکٹس چائنا کے ساتھ سائن کر رہا ہے۔ علاقے میں جو دوسرا بڑا پلیئر ہے انڈیا، ان کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہیں، لیکن شاید وقت آنے پہ وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ ہسٹوریکلی PMLN گورنمنٹس کے مراسم انڈیا سے بہتر نہیں ہیں۔ لیکن انڈیا کیوں اس پوائنٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا؟ ان کا جو جانی دشمن ہے
وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں ان کے سامنے, تو ان کو لائف لائن وہ کیوں پھینکے گا, اسپیشلی یہ سوچتے ہوئے کہ اگر وہ ہمیں لائف لائن پھینکتا بھی ہے تو کن شرائط کے ساتھ پھینکتا ہے. اس کرنٹ کنڈیشن سیٹ اپ میں جہاں پہ اتنا لیک آف مینڈیٹ ہے اور اتنی انسٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کے اندر, جو معاہدے آپ بناتے بھی ہیں وہ ملک کے ایکچولی نقصان میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ لٹرلی ترلے لے رہے ہوتے ہیں. یہ وہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, بجلی کے بل اس کے ڈیو ہو گئے ہیں, گھر کی بتی لوگ کاٹنے آ گئے ہیں اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے. تو اس وقت جب اس کو اپنی بیوی کا زیور بیچنا پڑتا ہے تو اس کا مل بھی اس کو ٹھیک نہیں ملتا. یہ دنیا کا دستور ہے. تو جتنا آپ اپنا یہ خالی پیالہ لے کے دنیا میں گھومیں گے اتنے ہی ملک بھی بدنام ہوگا, اتنے ہی بری ڈیلز آپ کو آفر ہوں گی جو ملک کے لیے نقصان دہ. اگر ہم پی آئی اے کی اس وقت پرائیویٹائزیشن دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی میجر پلیئر نے انٹرسٹ نہیں شو کیا گلوبل مارکیٹ کے اندر. آپ کو لوکل پلیئرس پہ ریلائی کرنا پڑا ہے, لیکن لوکل پلیئرس میں ہم سیکنڈ فیز میں آئیں گے. دوسری جو سب سے بڑی چیز پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کر رہی ہے وہ رول آف لا ہے, دو شکلوں کے اندر. ایک ہمارے جوڈیشل سیٹ اپ میں جب ہم دنیا کی رینکنگز دیکھتے ہیں تو ہماری جوڈیشری بہت پورلی اس میں پرفارم کرتی ہے, اسپیشلی جب ہم اس کو ہم فائنینشیل میٹرز میں دیکھتے ہیں, چاہے وہ لارج پونزی اسکیمز کے خلاف مہم چلانی ہو, نیب کے اندر کیس سالوں سال چلتے رہتے ہیں, لوگوں ان کے پیسے واپس نہیں ملتے, اور جب ملتے بھی ہیں تو صرف اصل زر ملتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے سن 2010 میں اور سن 2020 میں آپ کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے تو آپ کو 10 لاکھ روپے ہی واپس ملیں گے. یعنی کہ انفلیشن ہو کے اس پیسے کی وقت کوئی رہ نہیں گیا آپ کے نزدیک. اس طرح لوگ ڈس انسینٹیوائز ہوتے ہیں آپ کی ملک کی اکانومی میں انویسٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ چھوٹا انویسٹر ہو یا بڑا انویسٹر ہو. تو ایک یہ سلو پرفارمنس ہے. پھر دوسرا, پرسنل کانٹریکٹس کے اندر اگر کوئی آپ کی پیمنٹ ڈیفر کرتا ہے یا ڈیلے کرتا ہے یا آپ کا چیک باؤنس کرواتا ہے تو قانون اتنے سلی بنے ہوئے ہیں اور کورٹ پروسیجر اتنا بیوقوفانہ ہے کہ آپ کو سالوں سال لگ جاتے ہیں, آپ کی پیمنٹس ریکور نہیں ہوتی. اس لیے مارکیٹ میں لوکل وینڈر بھی ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا, تو فورن وینڈر کیا ٹرسٹ کرے گا. ہاں, کسی کا جگی پشتی کاروبار چل رہا ہو کسی باہر کی پارٹی کے ساتھ جہاں پہ ان کا پرسنل ریلیشن شپ ہو اعتماد کا اور ٹرسٹ کا, تو پھر ان کے کاروبار چل جاتے ہیں. لیکن فار اے نیو بزنس انٹرنٹ یہ ورچولی امپاسبل ہے. پھر دوسری سطح پہ ہم دیکھتے ہیں رول آف لا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت ٹیررزم کی سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ رائز کی جا رہی ہے, اور ان کرٹیکل ایریاز میں رائز کری ہے جہاں پہ ہمارے روڈ نیٹ ورکس بن کے بندرگاہ گوادر کو پہنچنے. اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو کراچی شہر کو ریسنٹلی ایون ایک ٹرپ پہ گیا تھا لوگوں کے انٹرویو کرنے, تو وہاں پہ جو ہم نے سینس دیکھے تھے وہ باقاعدہ خوفناک تھے. ہر جگہ چھوٹے چھوٹے گینگز آپریٹ کر رہے ہیں, بھتہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لوگ اپنی جیبوں سے تھانوں کو بھی رشوتیں دے رہے ہیں, گینگسٹرز کو بھی رشوتیں دے رہے ہیں, سرکار کو کسی مد میں رشوتیں دے رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کوئی بہتر بزنس نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ جتنی کاسٹ انکر ہوتی ہے یہ کنزیومر کو پاس آن ہوتی ہے. ظاہر ہے سرمایہ دار اپنی جیب سے تو دیتا نہیں ہے, وہ مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. تو رول آف لا کے حوالے سے بھی ہمارا ملک کنڈیوسو نہیں ہے. اور یہ جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے یہ دنیا میں چھپا ہوا نہیں ہوتا, ساری دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے. رول آف لا کے حوالے سے ہماری وہ کنڈیشن ہے جو وار ٹون کنٹریز افریقہ کے اندر ان کی کنڈیشن ہوتی ہے, جہاں پہ نہ سویلین گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے, وار لارڈز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بنسبت اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو انہوں نے ہم سے بہتر پرفارم کیا اس معاملے کے اندر. انہوں نے او پی ایم کی ورچولی ساری پروڈکشن ڈیمینش کر دیا جو ان کا معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ ود ان ڈیز. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لوگ پھر بھی ریلیٹیولی گورنمنٹ کی حکمرانی کو مانتے ہیں, یا پھر جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے میں وہاں کامیاب ہوگی. اب یہ جو ساری پرابلمس دو پرابلمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, یہ پرابلمس ایس آئی ایف سی نے بھی آئیڈینٹیفائی کی تھی, اس لیے ایس آئی ایف سی وجود میں آئی تھی. لیکن ایس آئی ایف سی کے وجود میں آنے سے لے کے ابھی تک ایس آئی ایف سی ایک ٹوٹل فیلئر رہ چکی ہے, ڈسپائٹ ہر قسم کی ایگزیکٹو باڈی اس میں شامل ہونے کی, انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی یا کسی بزنس پالیسی کو سکسیزفل ہونے کے لیے مارکیٹ کے اندر ایک ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے. اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سرکار اور عوام میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, آپ ٹوٹل بلیم پی ٹی آئی پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کبھی کاروبار ہو نہیں سکتا. آپ کسی بھی کاروباری سے پوچھیں, ایک کہاوت ہے کاروبار کے اندر کہ منی از شائر دین اے وومن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسہ فوراً اس جگہ سے بھاگتا ہے جہاں پہ ہلکی سی جگہ گیلی ہو, بالکل ڈرائی جگہ پہ پیسہ اپنا پیر رکھتا ہے. اور یہ پیسے کی ریالٹی ہے. آپ لوگوں کی جبلت نہیں چینج کرتے, آپ جتنے مرضی ڈنڈے ان کے اوپر برسا دیں. تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا لوکل بزنس مین ہے جس کو دیکھ کے فورن انویسٹر نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اپنا پیسہ ملک سے باہر نکال رہا ہے. ریسنٹ جو دبئی لیکس آئے تھے اس میں پتہ چلا تھا کہ پاکستانیوں نے ایک لارج چنک آف منی پچھلے کچھ سالوں میں دبئی میں انویسٹ کیا, یعنی کہ ہماری ملک کی اکانومی سے نکال کے یو اے ای کی اکانومی میں شامل کر لیا, کیونکہ اپنے پیسے کو یہاں اسٹیبل نہیں سمجھ رہے. اگر آپ لوگوں کے پاس جو کرنسی ہولڈنگز ہیں اس کے فگرز سنیں تو وہ بھی اسٹاؤنڈنگ ہے. ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لوگوں نے فورن کرنسی میں رکھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پی کے آر میں پیسے نہیں رکھنا چاہتے. جہاں تک نئے کاروبار شروع
شروع کرنے کی بات ہے تو اس وقت اتنے زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں, کوئی بھی کاروبار وائبل نہیں ہے, اور بینک جس انٹرسٹ ریٹ پہ لون دے رہا ہے اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تو کوئی کاروبار سیٹ اپ ہی نہیں ہو سکتا. تو اس وقت آپ نہ انٹرسٹ ریٹ گرا پا رہے ہیں IMF کی پالیسی کی وجہ سے, اور کیونکہ ہماری گورنمنٹ کیش ٹریپڈ ہے, لٹرلی وہ قرضہ لے کے اپنے بیسک فنکشنز چلا رہے ہیں. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اسی لیے کیا کہتے ہیں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اگر ہم تھوڑا سا لوکل بزنس پہ فوکس کریں تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ ریڑھی بھی لگانا چاہتے ہیں تو ریڑھی آپ کہاں کھڑا کریں گے, وہاں بھی آپ کو رشوت دینی ہے, بھتہ دینا ہے. پھر جس بازار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بازار کے اندر مثال طور پہ آپ نے کیلے کی ریڑھی لگائی ہے اور آپ کے آگے پیچھے اور لوگوں نے ریڑھیاں لگائی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ اکثر کسی نہ کسی انفارمل شکل میں یونین ایگزسٹ کرتا ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے ایک ریٹ پہ بیچنے کے لیے. جب آپ پیچھے سے ہول سیل سامان لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو سامان اپنی مرضی سے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. وہ مافیا بھی جو ہے وہ پولیس کی پروٹیکشن کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں جتنا کاروبار ہو رہا ہے, کوئی بھی کرنا چاہے تو اس کو کہیں نہ کہیں رشوت دینی پڑ رہی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ہڈن کاسٹ انکر کرنی پڑی ہے. پھر ایک میجر کرپشن کی کاسٹ جو ہوتی ہے جو کاروباریوں کو دینی پڑتی ہے, وہ جب ان کے FBR کیسز بنتے ہیں, کیسز ان کے اوپر جینون بنتے ہیں لیکن FBR انٹرسٹڈ نہیں ہوتا وہ کیسز کو پرسو کر کے پیسہ ریکور کر کے اسٹیٹ میں ڈالنے کے لیے. وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا جرمانے کی پرچی بناؤ تاکہ رشوت وصول کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے اوپر کلیم بنا ہے 1 کروڑ روپے کا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ ٹیکسیبل انکم چھپا رہے ہیں, یا آپ نے 20 سے 25 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنا تھا آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ کے مطابق لیکن آپ نہیں دے رہے, تو اس کے اوپر وہ 5 سے 10 لاکھ روپے رشوت مانگ لیں گے. اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے لاہور میں دیکھا تھا کہ FBR کے ملازمین آپس میں لڑ پڑے تھے کیونکہ جو اسپیڈ منی وہ لے رہے تھے لوگوں کے کیسز سنبھالنے کے لیے اس کی ڈسٹریبیوشن ایکول نہیں ہو رہی تھی. یہ آج کے پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی یہ کرپشن نہ تو صرف سسٹمک ہے ملک کے اندر بلکہ اب ہماری فائنینشیل کیپیسٹی کو ڈائریکٹلی ہٹ اور افیکٹ کر رہی ہے. اس صورتحال میں کون کاروبار کرنا چاہے گا؟ تو جب آپ کا لوکل کاروباری پیسہ نکال رہا ہوتا ہے تو فورن انویسٹر نہیں آتا. پھر آپ کے لوکل کاروباری نے جب سود کا ریٹ دیکھا تو جوک در جوک انہوں نے پیسے بینکوں میں جمع کرانا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے بینکس اپنے ریکارڈ پروفٹس ہٹ کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ ریکارڈ ڈپازٹس ہوتی ہیں. اب آپ کو کلوزنگ کے وقت عید سے پہلے کسی برانچ مینیجر کا فون نہیں آ رہا کہ صاحب آپ کی مہربانی 5 لاکھ وڈرا نہ کرنا, کیونکہ ان کے پاس اربوں روپے کے ڈپازٹس آ گئے, کیونکہ کون نہیں 21% پروفٹ سالانہ لینا چاہتا. تو بہت آسان ہے سرمایہ دار کے لیے, رائے دین کہ تم ارب روپے کی لیٹ سے انڈسٹری لگاؤ, تم ارب روپیہ بینک میں فکس کروا دو, سال کا 21 کروڑ روپیہ منافع لے جاؤ. اتنا پیسہ تو شاید پہلے 3 سال انڈسٹری کے پروفٹ میں آنا بھی نہیں تھا. چوتھی وجہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سود کی سطح ہے وہ گرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس کو آلریڈی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ہی, تو ہم اس کو اسکپ کر دیں گے. اب ایون کے اوپر ہم آپ کو کچھ حل بتانا چاہیں گے اس پرابلم کے. پاکستان کا جو اکنامک ریوائول ہے وہ ایکچولی ایکسٹرنلی انٹرنل ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بلیک منی کی مد میں تقریباً $450 بلین ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ وہ انکم ہے جو لوگوں کے پاس ہے جو ٹیکسیبل نیٹ ورک میں نہیں آتی. ہماری سرکار جتنا بھی ٹیکسیبل نیٹ ورک کا بینڈ وتھ انکریز کرتی ہے تو وہ سیلری کلاس پہ کرتی ہے جن کی انکم آلریڈی ہیویلی ٹیکسڈ ہوتی ہے, لیکن بڑے بڑے کاروباری اور سرمایہ دار اپنا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب 2 طریقے اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک ڈنڈے کے زور پہ, وہ کلیئرلی کام نہیں کر رہا کیونکہ عموماً یہ جو امیر کاروباری ہوتے ہیں ان کے مراسم حکومت کے اندر ہوتے ہیں. آپ میاں منشا پر ڈنڈے برسا کے ان کا بلیک منی وائٹ نہیں کروا پائیں گے, نہ ہی آپ یہ ملک ریاست کر سکتے ہیں. تو پھر دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کریں ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے, لیکن وہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں IMF کے سامنے. تو رادر دین IMF کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کیوں نہ شہباز شریف صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, اور ہمارے جتنے سیاستدان ہیں وہ عوام کے آگے بھیک مانگے. کیوں نہ جو ہمارے الیکٹڈ اوفیشلز ہیں وہ عوام سے کہیں دیکھیں ملک نہیں چل رہا, اکانومی نہیں چل رہی, ہم آپ کو ٹیکس ریلیف دیتے ہیں, ہم آپ کو XYZ بینیفٹس دیتے ہیں, ہم آپ کو اپنا بلیک منی وائٹ کرنے دیتے ہیں اور 10 سال کا ٹیکس ہیون دیتے ہیں مثال کے طور پہ. تو آپ سرپرائز ہوں گے کہ کتنے اربوں ڈالر پاکستان میں اکٹھے ہو جائیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. پھر ہمیں اب شفٹ کرنا ہوگا ریٹیل انویسٹمنٹ جس طرح ریل اسٹیٹ ہوتی ہے جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے, اور کریشن آف ویلتھ کی طرف جانا پڑے گا. سیالکوٹ, فیصل آباد, چنیوٹ, کراچی, ان شہروں کو بوجھ اٹھانا ہے. ان کو بیسکلی آپ نے میکسیمم اپرچونیٹی دینی ہے ایکسپورٹ کے لیے. اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ مافیاز توڑنی پڑیں گی جو ڈویبل ہے. آپ کے جتنے پورٹس اور ڈرائی پورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ بزنس مین کا راج ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جتنے آپ کے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسے کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کا جو انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ نوٹوریسلی کرپٹ ہے. انفیکٹ جو افسر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ اسیوم کر سکتے ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے کرپشن کے حوالے سے. اس لیے اللہ ماشاء اللہ اس میں شریف افسر بھی ہوتے ہیں, میں سب کو نہیں کہتا لیکن میجورٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں ایز اے رول.
اس کو بسٹ کر کے آپ انسینٹیوائز کریں کہ لوگ ملک سے باہر مال بھیجیں، تاکہ آپ کو جو نمبر ون آپ کی پرابلم ہے کہ آپ کا ڈالر ریزرو گری جا رہا ہے، کہ اس ڈالر ریزرو کے عوض آپ معاہدے سائن کرتے ہیں. ابھی آپ کا ڈالر ریزرو اس وقت ایک آل ٹائم لو کے اوپر ہے، ناٹ ایز بیڈ ایز PDM1، پر PDM2 اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کے خیال سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، ان کو سچائی بتانی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ ملک ایکچولی کتنے مشکل مرحلے پہ کھڑا ہوا ہے اور ملک کے معاہدے نہیں ہو رہے. اگر آپ جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں گے تو ہر بندہ پاس تو پارسل کھیلے گا، کوئی بھی پاکستان کو اپنانے کی کوشش نہیں کرے گا. یاد رکھیے کہ پاکستان میں آج بھی فخر کرنے کو بہت چیز ہے. پاکستان کے اندر آج بھی بہت نیچرل ریسورسز اویلیبل ہیں، بہت سارے اچھے کاروباری لوگ اویلیبل ہیں جن کے پاس سرمایہ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان لوگوں کو پذیرائی نہیں دیتے. ہم پذیرائی اس کو دیتے ہیں جو جی حضوری کرتا ہے. اگر تھوڑا سا میں آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کروں اور آپ کیبنٹ کو نوٹ کریں، کیبنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے KP میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے فیڈرل میں ہو، یہ سارے کے سارے آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی جی حضوری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ نیسسری دا بیسٹ مین فار دا جاب. اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر کہ ہم ایکچولی رائٹ بندہ رائٹ جگہ کے لیے ہائر کریں. ہم اکثر اوقات جو ہمارے عزیز و قربا ہوتے ہیں، ہمارے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، ان کو ریوارڈ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بار بار کسی نہ کسی شکل میں فیڈرل منسٹر بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب سندھ کے اندر ایک کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ علی مین گنڈا پور، جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ پروونس کیسے رن کرتے ہیں، وہ ایک پروونس رن کریں. مریم نواز تو گوز وداؤٹ سیئنگ، ان کا تو کہیں سے حق نہیں بنتا صوبے کو چلانے کا. مثلا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بزدار بہت برا تھا، بے شک بہت برا تھا، لیکن مریم نواز بھی بری ہے. ایک کسی کا برے ہونے سے اگلے بندے کی برائی آپ چھپا نہیں سکتے، اور یہ ایک سچائی ہمیں تسلیم کرنی ہوگی. اس وقت پاکستان کا موسٹ کرٹیکل ایشو ہے اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی، اور کوئی چیز اتنا میٹر نہیں کرتی سوائے اس کے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کا ڈیلی کا نظام ہے اس وقت وہ میجر کرنچ میں جا رہے ہیں. بجٹ کے ہم آپ کو سرپرائزز فور شیڈو کر دیتے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں. بجلی بھی مہنگی ہوگی، تیل بھی مہنگا ہوگا، کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوگی. اس سب کے بعد اگر ملک اپنے اندر سرمایہ داری نہیں سٹارٹ کرے گا، انویسٹمنٹس نہیں سٹارٹ کرے گا، IMF کی پالیسی کو اگنور کر کے یہاں پہ لوگوں کو ٹیکس ہیون نہیں دے گا، تو آپ کا ملک ایک میجر ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. پھر آپ کو ٹیررزم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکولرس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فائنینشلی تباہ ہو جائیں گے. اس وقت نہ تو صرف پاکستان کے اندر ایک یوتھ بلج ہے، بلکہ وہ انتہائی ان ایجوکیٹڈ یوتھ بلج ہے. اور اس لیے آپ کے ملک کے اندر سرمایہ داری بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ہم یہاں کیا بزنس کریں. ان کا سارا لیبر انسکلڈ ہے، بیسک ٹریننگز ان کے پاس موجود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارا سیکنڈری ڈراپ آؤٹ ریشیو، جہاں پہ کچھ نہ کچھ سکلز انسٹل آپ میں ہونا شروع ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر، تو آپ اسٹاؤنڈ ہو جائیں گے. پنجاب کے اندر اگر 10 بچے سیکنڈری ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو صرف 4 وہ مکمل ایکچولی کرتے ہیں، اور پھر ایونچولی جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. یہ چیز ہم آلریڈی ایک اور ویڈیو میں کور کر چکے تھے، ہم ضرور کہیں گے ہماری ایجوکیشن ویڈیو جا کے دیکھیں. اب یہ چیزیں کمپاؤنڈ ہوتی ہیں. آپ ایک یوتھ بلج میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس سرمایہ آ نہیں رہا تاکہ آپ یہاں پہ بزنسز سیٹ اپ کریں، ان کو نوکریاں مل نہیں رہی، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے، یا وہ بھیک مانگیں یا وہ جرائم کی طرف جائیں. اس لیے آپ کراچی میں ایک رائزنگ اسٹریٹ کرائم کا ویو دیکھتے ہیں. ایک تو وہاں پہ جو لوکل باڈیز ہیں وہ کمپلیٹلی فیل کر چکی ہیں، دوسرا سرکار ان کے لیے نوکریاں نہیں کریٹ کر پا رہی، اسی لیے وہ کرائم کو ریزورٹ کرتے ہیں. ہماری جتنی سرکاریں ہوتی ہیں ان کے دماغ میں صرف اور صرف لارج اسکیل نیشنل انڈسٹریز کے اندر لوگ تننے کا آئیڈیا آتا ہے، لیکن ہم یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ جس طرح ہم نے ایک اور ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہماری سرکار جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے بیوروکریٹک اسٹرکچر کو پے کرنے کے لیے، وہ بیہودہ ہے، وہ ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ بجٹ سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے ہم اسے مزید پریشر اور برڈن نہیں ڈال سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم سب کو فسکل آسٹیرٹی انکلوڈنگ گورنمنٹ پریکٹس کرنی چاہیے. جتنے سارے لوگ چائنا گئے تھے ان سب کی جانے کی ضرورت نہیں، وہ سرکار کے خرچے پہ گئے تھے، اور جتنا وہ سچ دھج کے گئے تھے اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں تھی. ہم ایک غریب ملک ہے جس وقت ایک مشکل صورتحال میں جب آپ کسی انویسٹمنٹ مانگنے جاتے ہیں اور وہ بھی آن دا بیسس آف کہ ہمیں ہیلپ کر دو، ہمیں فائنینشیل ضرورت ہے، تو پھر آپ کو اس طرح دکھنا بھی چاہیے. میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کا کال تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا اس ملک کے لیے. تو سر اگر آپ اپنی گھڑیاں بھی بیچ دیں، اپنی گاڑیاں بھی بیچ دیں، جو آپ کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ جاتی عمرہ بیچ دیں، تو ملک کی ضرور مدد ہوگی. میں چاہوں گا اس وقت کہ ہمارے جتنے بڑے سیاستدان ہیں وہ ایکچولی قوم کی
नजराने के तौर पे अपनी ज़ाती जायदादें बेच के फेडरल रिजर्व में जमा करा दें। ये साबित होएगा कि आप कितने मुहिब वतन हैं। हमें चाहिए कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट करें जहाँ पे हम मजबूर करें अपने पॉलिटिशियंस को, जो बेनिफिशरीज रहे हैं इस सिस्टम के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जो बेनिफिशरी है इस सिस्टम की, वो अपनी जायदादें बेच के इस फंड में जमा करा दें। जितने लोगों को प्लॉट एलोकेशन हो रही है सरकार के खाते में, चाहे वो DHA की मद में आर्मी की हो रही हो या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को हो रही हो, उनको चाहिए कि वो प्लॉट बेचें और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा करा दें, या वो प्लॉट लेने से रिफ्यूज़ कर दें, या उन प्लॉट्स के ऊपर अपने पैसों से सस्ता घर बना के लोगों को दे दें। क्यों? क्योंकि हमें एक चूरन बेचा जाता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे लिए काम करें तो करके दिखाएं। अगर मुल्क से इतनी मोहब्बत है तो उसके लिए ये वक्फ कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। आपको दे के लाखों पाकिस्तानी अपनी जायदाद वक्फ करने को तैयार हो जाएंगे और तभी ये मुल्क बच सकता है। हमने हमेशा अपने मसलों से निकलने के लिए मुल्क से बाहर देखा है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मद में हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मद में हो, चाहे मिलिट्री एड की मद में हो अमेरिका से और उनकी जंगें लड़ने के लिए डॉलर्स हो। लेकिन कभी भी हमने अपने मुल्क के अंदर नहीं देखा। हमारे मुल्क में कई लोगों ने कई बड़ी बड़ी ऑफरें की हुई हैं कि हम मुल्क का काया पलट सकते हैं, हम शहरों का काया पलट सकते हैं, आप हमें फ्री हैंड दें। और रियलिटी ये है कि हम उनको वो फ्री हैंड इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको पजीराई ना मिल जाए, और ये हमारी बहुत बड़ी क्रिटिकल डाउनफॉल है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत पे फोकस करेंगे और इसके हल सोचेंगे, क्योंकि ईओन पे हम सोच रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ईओन का साथ देने का बहुत शुक्रिया। अब हमारी जो मेंबरशिप है वो 3000 रुपीज़ की होगी, और उस मेंबरशिप में आपको एक प्राइवेट हमारा जूम सेशन होता है वीकली, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम उसके अंदर आपको टॉप प्रायोरिटी देंगे हमारे नए शो के लिए, इसका नाम है Q&A विद TMA। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तारिक मुनीर अहमद साहब के साथ, और जो मेंबर्स होंगे पेड मेंबर्स, उनके सवालों को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ऑब्वियसली। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एटलीस्ट अपनी अकल के मुताबिक और अपनी एक मॉरल कॉन्शियस के मुताबिक जितना आपको इम्पार्शली अनबायस तरीके से न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड होपफुली इंटेन भी कर सकते हैं आपको, तो वो हम करते हैं। तो आप यूट्यूब के ज़रिए या हमारी वेबसाइट के ज़रिए इस मेंबरशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं, जो 3000 रुपये पे मंथली बनती है। शुक्रिया।